یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے اس میں کیا تحفظات ہیں اس پر میں آپ سے پوچھتا ہوں. جی رؤف فتح صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جو جس اسمبلی کو کہتے ہیں کہ یہ آئینی نہیں ہے، اسی اسمبلی میں بیٹھ کر پرک اینڈ پریویلیجز الاؤنسز تمام انجوائے کر رہے ہیں. ابھی جب سیلریز بڑھائی گئی ہیں تمام یہ سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی سب اس میں شامل ہیں، یہ سب لطف اندوز ہو رہے ہیں جتنی بھی مراز ہے. تو میرا خیال پر اخلاقی طور پہ جواز نہیں بنتا یہ تمام تو جو آپ پرک اینڈ سمجھتے ہیں ان کو پریویلیجز مستعفی ہو جانا چاہیے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ جب یہ قانونی نہیں سمجھ رہے پھر ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اپنی مراد کو یہ جمع کر دینا چاہیے جو بھی لے چکے ہیں نا. یہ اچھی بات نہیں. بچے نہیں ہیں، ہم آپ کی خواہشات پہ نہیں عمل کریں گے. ہم نے جو ہے اسمبلیاں جب توڑی تھیں اس کے بعد 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے. آپ نے کہا تھا ہم نیشنل اسمبلی چھوڑ دیں گے اگر آپ صوبائی اسمبلی چھوڑ دیں. ہم نے اسمبلی وہ واحد فورم ہے جدھر ہماری آواز جو ہے عوام تک پہنچتی ہے. باقی تو آپ نے الیکٹرانک میڈیا ساری آوازیں جو ہے بند کروا دی ہیں ہماری. تو ہم نے تو اس فورم کو نہیں چھوڑنا، آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہیے اور آپ چاہے کتنا ہی تنخواہوں کا کہہ دیجئے. بھائی اگر آپ کو تنخواہ نہیں زیادہ کرنی تھی تو میجورٹی تو آپ کے پاس تھی. غلط کام آپ کریں اور اس کو کہیں یہ کام صحیح ہے، اس سے کہ پی ٹی آئی والوں نے بھی ووٹ دیا. ارے بھائی پی ٹی آئی نے موو کیا تھا ریزولوشن تنخواہیں بڑھانے کا 200%. کیا عجیب بات کر رہے ہیں؟ میں جواب لے لیتا ہوں. اس کا بھی جواب دے دیں فردوس شمیم نقوی صاحب، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ لوگ اس تمام معاملے میں گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. وہ جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ اب رابطہ کمیٹی بن گئی ہے. آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا ہے، سینیٹر کامران مرتضیٰ، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں اتحاد بارے تحفظات ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو بات آگے بڑھے گی. یہ کس قسم کے تحفظات ہیں؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گیند جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے. یہ بھی بتائیے کہ کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس اس کے حوالے سے معاملات طے ہو پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو جو بات آپ نے پہلے پوچھی کہ جی شیلا کر رہے ہیں تو شیلا بی بی آپ یہی مثالیں دیتی رہیے گا کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا اس لیے اب یہ ہو رہا ہے تو پاکستان تو وہیں کھڑا رہے گا جہاں کھڑا ہوا ہے اور انفیکٹ ضرور حال ہی میں چلتا رہے گا. کسی کو تو یہ سائیکل توڑنا ہے، کبھی تو توڑنا ہے. ہماری 3.5 سال کے لگ بھگ رہی ہے، باقی تو جو اتنے اقتدار میں پی ایم ایل این اور پی 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 رہے ہیں. 1971 کے بعد کا ہی پیریڈ لے لیجئے تو آج 53 سال ہو گئے ہیں، اس میں سے 3 سال نکال دیجئے، 50 سال تو آپ دونوں کی رہی ہے. اور اگر آپ لوگ حالات نہیں درست کر سکے اور آپ لوگ یہ سائیکل نہیں توڑ پائے تو باقی کیا کریں گے؟ آپ لوگ تو جب سوٹ کرتا ہے جانتے ہوئے کہ آپ الزامات بھی لگاتے ہیں، لیکن آپ تب بھی ایسے لوگوں کا جن کا کوئی رائٹ نہیں ہے اسمبلی بیٹھا آپ نے اس لیے سپورٹ کر دیا کہ پی ٹی آئی نہیں آ رہی تھی وہاں. بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی پریزیڈنسی لیتے؟ آپ ساری دے دیتے چیزیں. آپ کہتے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، لیکن این آر او تو چاہیے ہے نا. این آر او کے لیے تو یہ ہٹائی گئی تھی حکومت اور آتے ہی وہ قانون پاس کیا گیا پی ڈی ایم 1 میں اور پھر الزام لگتا ہے ہم پہ. اب آئے دوسرے سوال کے اوپر کہ جی دیکھیں یہ الائنس ہے فار ہولڈنگ فیئر and free election and upholding the Constitution of Pakistan prior as it existed prior to the 26th Amendment. صحیح. اگر مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو وعدے کیے گئے تھے 26ویں تحت ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا گیا جیسے ان کے والد صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا 1971 کے کانسٹیٹیوشن میں، جس میں مفتی محمود صاحب بار بار شکایت کہتے رہے کہ بھٹو نے ہم سے بیوقوف بنا کے کیا اور اس کے بعد اس نے ترامیم جو ہیں اتنی جلدی پاس کر لی تھی، 1.5 مہینے کے اندر 4 ترامیم آ گئی تھی. صحیح. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیاست ٹھیک ہے اوپر کے اتار چڑھاؤ ہیں لیکن یہ دیانتداری اور اچھی سیاست نہیں کہلاتی. اور ابھی بھی میری شیلا بہن اتنے عرصے اسپیکر رہنے کے بعد اگر یہ کلیم کرتی ہیں کہ انہیں قانون نہیں سمجھ میں آتا تو وہ صرف پروگرام کی حد تک کہہ رہی ہے، ورنہ انہیں سب کچھ بہت سمجھ میں آتا ہے. بڑی سمجھدار خاتون ہے. صحیح. اور یہ اتنے عرصے ڈپٹی اسپیکر اور رہ کے اور پارلیمنٹرین رہنے کے بعد پی کا ایکٹ اگر یہ کہتی ہے ان کو نہیں سمجھ میں آیا اور یہ سمجھتی ہے کہ اس میں آزادی اس کے اوپر فریڈم آف میڈیا کے اوپر کوئی قطع نہیں لگ رہی تو پھر یہی عوام کو جواب دے ہوں گی. پھر انشاءاللہ جتنے ووٹ ان کو اب کے بھی عوام نے دیے تھے آئندہ وہ بھی نہیں ملیں گے.
صحیح، ٹھیک ہے. اور اعتراضات مولانا فضل الرحمان کے کیا تحفظات ہیں، اور تحفظات ختم ہو جائیں گے؟ اور عید کے بعد جو پلان بن رہا تھا عمران خان نے جس کا اعلان بھی کیا کہ کوئی تحریک چلائی دیکھیے جائے گی. مولانا صاحب کے جو بھی تحفظات ہیں، جی مولانا صاحب کے جو وہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب اعتراضات بتا رہے ہیں، وہ اعتراضات تو سب سے زیادہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت پہ لگ سکتے ہیں، اس لیے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. وہ صرف صحافیوں سے بات چیت کے اندر کچھ رنگین داستان کے لیے انہیں نے ایسے نقطے اٹھا دیتے ہیں. سیریس موضوعات کے اوپر ہم جواب دینے کو ضرور تیار ہے. پاکستان کا مسئلہ حقیقی جمہوریت ہے، عوام کے مینڈیٹ کی رکھوالی ہے، اور ایک ایسا کمیشن جو جانبدار نہ ہو، جو فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے. فردوس شمیم نقوی صاحب، بریک سے پہلے میں نے جو آپ سے پوچھا، آپ ذرا یہ جو رؤوف فتح صاحب کہہ رہے ہیں ذرا ہمیں بھی سمجھا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر اس پروسیس کا تو حصہ رہی، آپ لوگوں نے اس پروسیس جس کے تحت یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس سے برات کا اعلان نہیں کیا. اچھا جی، بڑا پک اینڈ چوز کیا ہے رؤوف صاحب نے. پی ٹی آئی اس اسمبلی کو ریکگنائز نہیں کرتی ایز اے لیگل اینٹی. یہ ایک پاکستان کے اوپر تھوپی بھی اسمبلی اسٹیٹمنٹ دکھاؤں میں. جب وہ اسمبلی کو نہیں مانتی تو اسمبلی نے جو کام کیے ہوئے ہیں، جس اسمبلی کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں تھا، تو اس نے یہ جو قانون سازی کی وہ کیسے مان سکتی. پی ٹی آئی کی اپنے ملک کے لیے ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ذرائع استعمال کرے، کہ خراب قوانین چاہے وہ غیر آئینی اسمبلی پاس کر رہی ہو یا کوئی اور کر رہی ہو، اس کو روکنے کی یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. ہم سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے رائے مانگی کہ اس قانون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا کیا 26ویں ترمیم میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو بتایا کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم ویسے بھی اپوز کرتے ہیں اس کو. ایک تو ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ اس اسمبلی کے پاس مجاز ہے کہ وہ یہ امینڈمنٹ پاس کر سکے. صحیح. دیکھیے پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ کہاں کی شرح کی دیانت ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں الیکشن ایکٹ تبدیل کیا جاتا ہے آفٹر دی الیکشن، اور اس کے ٹرائیبیونلز میں جس کے اندر کبھی بھی ریٹائرڈ ججز کو نہیں دیے جاتے کین بی انفلوئنس. جی آپ نے وہ کا ممبر بنا دیا. آپ نے کتنی دفعہ آئین کی پامالی ہونے دی سے کہ پنجاب کا الیکشن 90 دن میں نہیں ہوا، کے پی کا الیکشن 90 دن میں ہوا، نیشنل اسمبلی کا الیکشن 90 دن میں نہیں ہوا، اور سائڈ میں جو پاس کیے وہ ایسی کمیٹی نے کیے جو آئینی نہیں تھی. صحیح. آپ نے سپریم کورٹ کے 9-2 کے فیصلے کو عدل کرنے کے لیے قانون پاس کر دیا. قانون کس پہ اسمبلی نے پاس کیا؟ جو آئینی نہیں ہے، جو قانونی نہیں ہے، جس کے بعد مینڈیٹ نے پھر جو ہے نوٹیفائی کرنے سے روک دیا. تو یہ تو وہ والی بات ہے جو آپ پہلے ہی سا کہہ چکے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پاکستان تحریک انصاف اس تمام وقت کے دوران آپ لوگ کہتے رہے کہ آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، آپ لوگوں نے جلسے بھی کیے، آپ لوگوں نے ریلیز بھی کی، آپ لوگوں پر کریک ڈاؤن بھی ہوا، آپ کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن حکومت چاہے فارم 45 کی ہے، 47 کی ہے، جیسی بھی ہے، وہ اپنے لیجسلیٹو ایجنڈا کو منون اس کے اوپر عمل درآمد کرانے میں کامیاب رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے، اب جو ڈیسائیڈ ہو گیا، جس طریقے سے موجودہ حکومت چلانا چاہتی ہے، میڈیا پر جیسی قدغن لگانا چاہتی ہے، سیاسی جماعتوں کی جو آزادیاں ہیں ان کو جیسے بھی سلب کرنا چاہتی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی چلے گا، مائٹ از رائٹ کو قبول کر لیا جائے. شمیم نقوی صاحب اپنا مائک آن کر لیجئے. از مائٹ پہلے تو اس اصول پہ ڈیبیٹ ہو جائے نا کہ از مائٹ رائٹ اور ناٹ. اگر مائٹ رائٹ نہیں ہے تو یہ اسمبلی جائز نہیں ہے. اسے کہ یہ تو صرف مائٹ کے بلبوتے پہ آئی ہے، رائٹ کے بلبوتے پہ نہیں آئی ہے. تو ہر کام جو اس اسمبلی نے کیا ہے وہ ناجائز ہے، تو ہر کام کو چیلنج کیے ہوئے. 26ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیے ہوئے، ایکٹ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ زیادتی کی جا رہی ہے. تو ان سب چیزوں میں اور پی کا ایکٹ کے اندر ہم جو سمجھتے ہیں ساری ڈیفینیشنز میں ایک ہیں. اتنا کھلا میدان چھوڑ دیا ہے
کہ جی ابھی تک یہ فیک نیوز اینڈ ہارمفل انفارمیشن نہیں پتا کیا چیز ہوتی ہے، نہیں ڈیفائنڈ ہے. اگر آپ یہی کہیں کہ پرسن اور انسٹیٹیوشن دونوں شامل ہیں، یعنی اب آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے پہ کوئی تنقید ہی نہیں کر سکتے، آپ کہہ نہیں سکتے کہ وابڈا نے یہ کیا یا اس ادارے نے یہ کیا، اس سے کہ آپ I'm sure کہ وابڈا کے اوپر I'm sure کہ یہ وابڈا پہ تنقید روکنے کے لیے نہیں لایا گیا. نہیں، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں، لوگوں کو بجلی سے بڑی شکایت ہے پورے پنجاب، اس پہ ان کو شکایت وابڈا سے ہوتی ہے. اگر وہ شکایت کریں تو یہ قانون آدمی کو پہ کر سکتے ہیں. یہ آربیٹری انفورسمنٹ آف لا کو پروموٹ کر رہی ہے. پھر ایک نئی اسٹیبلشمنٹ آف اے ریگولر باڈی بھی بن گئی ہے، کون سی؟ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. اس کے رولز، اس کے بارے میں کنسرن وہ اپنی جگہ ہے. پھر اور آگے چلیے، جب کسی اور ملک سے بھی کمپیریٹیو لا کا اگزامپل دیا جاتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ جی دیکھیں کتنے دنیا میں، ٹھیک ہے یہ مسائل ہوں گے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کنٹرول لانے کی یہ ضرورت سمجھتے تھے. تو بھائی دوسرے ملکوں نے کس طرح کیا ہے؟ آپ کتنے ملکوں میں ایسے قانون ہیں، آپ اس کے پاس کوئی اسٹیٹسٹک گورنمنٹ نہیں دے سک رہے، اور اس کے جہاں جہاں سیوزز ہیں اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے کیا چیز دی ہے کہ وہ لوگ پروٹیکٹ ہو جائیں، وہ بھی نہیں ہے. اس ساری چیز سے جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ جو امپیکٹ آئے گا اور سوشل میڈیا پہ آئے گا اور پرسنل آزادیوں پہ جو آئے گا وہ بھی نہیں ڈسکس ہو رہا. اور ہم ان تمام بنیادوں کے اوپر اس چیز کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح اسمبلیاں بنی ابھی تک سینٹ پوری نہیں ہوئی، ریزرو سیٹس کا فیصلہ نہیں ہوا، 1 سال سے اوپر الیکشن کو ہو گیا، ٹرائبونلز کی ہیئرنگ مکمل نہیں ہوئی، تو یہ نظام تو اب رہا ہی نہیں. نہ جوڈیشری آزاد رہی، نہ میڈیا آزاد رہا. میڈیا کے اوپر نو آفیشل آرڈر کہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، بٹ نہ عمران خان کا نام نہیں لیا جاتا. جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ ہوئے، فیفن نے کہہ دیا، پیٹرن نے کہہ دیا کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب وہ باری صاحب کے اوپر ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے، تو باری صاحب دیں گے اس کے جوابات اور سب کچھ. لیکن ہمارے لحاظ سے انہی نے تو خود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے سارے ایگزامپلز کوٹ کیے. پہلے تو الیکشن کمیشن جواب دہ ہو، لیکن نہیں ہو رہے. الٹا انہی نے کہہ دیا جی ڈسکریڈٹ کر دو باری کو. بھائی باری کی چھوڑو، کوئی بھی کہہ رہا ہے، بات تو وہ آپ کی ویب سائٹ کو کوٹ کر رہا ہے. کیا اس پہ ڈیفرنسز ہیں یہ نمبرز کے پروٹین پروونشل نیشنل اسمبلی سیٹس؟ کیا ہیں کہ جدھر 100% سے زیادہ پولنگ ہوئی ہے وہ کیسے ہو گیا ممکن؟ اس کی کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں دی. تو اس وقت پورا نظام بگڑا ہوا ہے، اور جو لوگ اس نظام کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے وہ ٹیک دیں گے. لیکن اس وقت تو لا آف دا جنگل ہے، رائٹ از مائٹ ہے. تو جو لوگ ہمت ہے وہ کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ نتیجہ بہتر آئے گا. تو ہم کھڑے